لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیفہ کاملہ کی 20ویں دعا، جسے دعائے مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا میں جو ہمیں طریقہ بندگی اور زندگی سکھایا ہے، سو خدا اس کی بارگاہ میں جو امام نے سب سے پہلی دعا کی ہے وہ یہی ہے کہ خدایا محمد و آل محمد پر درود اور صلوات نازل فرما۔ دوسری دعا امام کی یہی ہے کہ مجھے ایمان کی منزل میں منزل کمال تک پہنچا دے، کامل ترین مومن مجھے بنا دے۔ اور دوسری دعا امام نے یہ مانگی ہے کہ مجھے افضل یقین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اور تیسری دعا وانتہی بنیتی الی احسن النیات، میری نیت کو حسین ترین اور بہترین نیت قرار دے دے۔ اس سلسلے میں تقریباً گفتگو مکمل ہو چکی ہے، صرف ایک اشارہ پھر سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ نیت جو ہے وہ واقعاً بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی اور خالص ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ لا بد للعبد من خالص النیہ۔ انسان کی ہر ایکٹیویٹی میں، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو کام بھی ہم انجام دیتے ہیں، ہر کام کے لیے ہماری نیت خالص ہونا چاہیے، یعنی نیک نیتی سے اس کام کو انجام دینا چاہیے، قربتاً اللہ، خدا ہماری اس نیت میں شامل رہے اور پروردگار کے لیے اس کام کو انجام دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نیت نہیں ہوگی، خدا کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو یکون غافلہ، ایسا انسان خدا سے غافل لکھا جائے گا۔ یعنی خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم پروردگار کو نہ بھولیں، ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہماری نیت اچھی اور بہتر ہو۔ لہٰذا نیت اچھی ہو گئی تو پھر اس کے بعد عمل کو بہتر ہونا چاہیے۔ البتہ نیت اچھی نہیں ہے، امام نے کہا احسن النیات، بہتر سے بہتر، سب سے اچھی نیت ہونا چاہیے۔ سپرلیٹیو ڈگری ہے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے بہتر جو نیت ہو سکتی ہے، پروردگار مجھے وہ نیت کی دولت عنایت فرما۔ وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اور جب میں عمل کروں تو میرا عمل بھی احسن عمل ہونا چاہیے۔ اللہ پروردگار عالم نے جو ہم کو پیدا کیا ہے اور جو مومن ہے اس کا عمل جو ہے بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ دنیا میں بھی جب دنیا والے اپنے عمل کو دیکھتے ہیں یا کسی کے عمل کو دیکھتے ہیں، کسی کے کام کو دیکھتے ہیں، تو اس میں یہی دیکھتے ہیں کہ سب سے بہتر کون ہے، چاہے وہ کھیلوں کے مقابلے ہوں، چاہے اولمپک ہو، چاہے اسی طریقے سے کسی کوئی بھی طریقے کے گیم ہوں، یا دنیا کے کوئی اور علمی مقابلے ہوں یا اولمپیاڈ وغیرہ ہوں، سب جگہ وہاں سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ نمونہ اور سب سے اچھا انسان کون ہے، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو جب دنیا والے سب سے بہتر کو دیکھتے ہیں اور بہتر کی تلاش میں ہیں، تو پروردگار عالم بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے بہتر کون ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد ہے، هو الذی وهو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ اللہ وہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور اس کا عرش پانی کے اوپر ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے۔ تو کیا اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر عمل کس کا ہے۔ یعنی صرف خدا یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہم میں سے نیک کون ہے، اچھا کون ہے۔ نہیں، مسلمان ہے تو مسلمان کو تو نیک ہونا ہی چاہیے، اچھا ہونا ہی چاہیے۔
جو آدمی اللہ، رسول، خدا، دین، قیامت اور جنت اور جہنم کو مانتا ہے وہ آدمی برا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمام اچھائیوں کو جاننے کے بعد تو عمل اچھا ہونا ہی چاہیے، لیکن پروردگار یہ کہہ ہے احسن عملا، خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سب سے نیک اور اچھے عمل والا کون ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف میں بھی ارشاد ہے، اس کی آیت نمبر بھی 7 ہے، اللہ ارشاد فرما رہا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے باعث زینت قرار دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے زمین کو سجایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے۔ کیوں؟ کھانے پینے کے لیے، عیش و آرام کے لیے، زندگی میں فضولیات کے لیے نہیں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان میرے بندوں میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نور آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں کہ بزنس، کاروبار جو ہے انہیں ذکر خدا سے نہیں روکتا ہے، وہ مسلسل نماز قائم کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی کام، دنیا کی کوئی چیز ذکر الہی کے لیے مانے نہیں ہوتی ہے ان کے راستے میں، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن سے دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی، اس کے خوف کی وجہ سے وہ مسلسل ذکر و یاد الہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ پروردگار عالم ان کو جزا دے، بہترین جزا، جو کچھ بھی انہوں نے بہترین عمل کیا ہے، اچھے سے اچھا عمل کیا ہے، پروردگار ان کو ان کے اس عمل کی بہترین جزا دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے اور اضافہ کر دیتا ہے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب و کتاب روزی عطا کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک بہتر سے بہتر عمل، بہتر سے بہتر کارنامے کا خواہش مند ہے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ دنیا کا سب سے اچھا بچہ ہو، سب سے باادب بچہ ہو، علم و عمل کے میدان میں سب سے زیادہ نمایاں کامیابی حاصل کرے۔ اسی طریقے سے اللہ بھی پروردگار ہمیں سب سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل اور بیکاری، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ خدا، اسلام، دین، شریعت ہمیں بیکار نہیں دیکھنا چاہتا، سست اور کاہل نہیں دیکھنا چاہتا۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں اگر کوئی ہٹا کٹا جوان آپ کے سامنے سے گزرتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ اگر لوگ کہتے تھے فلاں کام کرتے تھے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو دعائیں دیتے تھے، اور اگر کسی نے کہہ دیا رسول اللہ تو کچھ نہیں ہے، بیکار ٹہلتا رہتا ہے، تو آپ کہتے تھے ارے اتنا ہٹا کٹا خوبصورت جوان اور کچھ نہیں کر رہا ہے، میری نظروں سے گر گیا، میری نظر میں اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رہ گئی۔ یعنی پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی جوان ہے، مومن ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے، اور یہ عمل جو ہے انسان کا ایسا ہونا چاہیے کہ مومن جو ہوتا ہے جتنا زیادہ ایمان کا لیول بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کے عمل کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں بڑھتی چلی جاتی ہے، کیفیت اور کمیت دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہونا چاہیے عمل؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو آدمی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ مومن ہو، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، اور جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس سے بہتر اجر و ثواب ان کو عطا کریں گے، ان کے کام کا اور ان کے عمل کا۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ تو اس طریقے سے اللہ نے صاف طریقے سے کہا ہے کہ جو جتنا بہتر عمل کرے گا اس کو اس سے بہتر اجر و ثواب دیا جائے گا، اور اس کی زندگی حیات طیبہ، پاک و پاکیزہ زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ شروع میں ہی عرض کر دوں، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یتبع المیت ثلاثہ، میت کے پیچھے پیچھے 3 لوگ چلتے ہیں۔ پہلے اہلہ، اس کے گھر والے، ومالہ، اس کا مال، وعملہ، اور اس کا عمل۔ فیرجع اثنان ویبقى واحد، ان 3 میں سے 2 قبر سے واپس آ جاتے ہیں، قبر تک جاتے ہیں اور قبر سے واپس آ جاتے ہیں، ایک جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ یرجع اہلہ ومالہ، اس کا گھر والے بھی قبر کے منزل سے واپس آ جاتے ہیں، اور مال بھی وہیں تک ساتھ دیتا ہے، جب بھی جاؤ حشم ہے، اور جنازے کی شان شوکت، جو کچھ بھی تشییع جنازہ شان و شوکت سے کی جائے، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے آدمیوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، ادھر حقیقت ان کے مال کی نمائش ہوتی ہے، ان کے عہدے اور پوسٹ کی نمائش ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ قبر تک جاتا ہے، یہ مال اور یہ گھر والے قبر تک جاتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ،
لیکن اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنائے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو عمل کے بغیر آخرت چاہتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل۔ امام کے صحابی نے کہا مولا کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے کہا تو ٹھیک ہے، اگر نصیحت چاہتے ہو تو پہلی نصیحت یہی ہے کہ عمل کے بغیر آخرت کی امید نہ رکھنا۔ کمال کی بات ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری جنت تو ایسے ہی پکی ہے اور یقینی ہے۔ جو اہل بیت اہل جنت ہیں، صاحب جنت ہیں، مالک جنت ہیں، سردار جوانان جنت ہیں، جو پیغمبر جن کے صدقے میں جنت و کوثر و تسنیم پیدا ہوئی ہے، پوری کائنات پیدا ہوئی ہے، وہ خود عمل کر رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے جن کے صدقے میں یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، جو مالک و صاحب جنت ہیں، وہ تو خود عمل کر رہے ہیں، اور ان کا نام لینے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے یہ کہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا مولا کائنات نے فرمایا کہ اس آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ جو عمل کے بغیر دنیا نہیں بلکہ آخرت چاہتا ہے۔ وَيُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، صالح نیک لوگ، ارے فلاں صاحب کتنے اچھے ہیں، کتنے نیک ہیں صاحب، کیا کہنا ان کا۔ حتیٰ کہ اسی طریقے سے ہم علماء کی تعریف کرتے ہیں، فلاں عالم دین کتنے بہتر ہیں اور ان کا جیسا ہونا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ طاہرین، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم کی تعریف مسلمان کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ صالحین کی تعریف تو کرتا ہے لیکن ان کا جیسا عمل نہیں کرتا، تم ایسا نہ ہو جانا۔ وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ۔ گنہگاروں کی برائی کرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، کیا کیا برائیاں کر رہے ہیں۔ بھائی جب آپ برا کہہ رہے ہیں تو خود آپ بھی پرہیز کیجئے، اپنے آپ کو اس سے بچائیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ اور یخاف علی غیرہ بادنیٰ من ذنبہ، دوسرے ارے دیکھو کتنی گناہ کیا، کیا غلطی کی، کیا برائی کی، کیا گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو برا لگ رہا ہے اور آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو امام کہہ رہے ہیں کہ تم پھر خود بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ۔ وَيَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ۔ ہماری سب کی خرابی یہ ہے، ہم سب کی کمزوری یہ ہے جو امام مولا کائنات نے اس نبض کے اوپر ہمارے ہاتھ رکھا ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس سے زیادہ اجر کے خواستگار ہیں۔ دنیا میں بھی جو عمل کرتے ہیں اس سے زیادہ آدمی کو محنت مزدوری چاہیے اور اس کی اجرت چاہیے، اور آخرت میں بھی عمل تھوڑا سا کریں گے اور بدلے میں کیا چاہیے؟ اللہ کی جنت، پروردگار کی رضا، خدا کی خوشنودی، محمد و آل محمد کا جوار۔ کہتے ہیں امام کہ جب عمل کرتا ہے تو تھوڑا عمل کرتا ہے، اور جب سوال کرتا ہے تو خدا کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتا ہے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، مال، دولت، عزت، شہرت، نہ جانے کتنے سوالات، اور پوری رات ہم شب قدر میں اور باقی دنوں میں خدا کی بارگاہ میں دعا پہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جب عمل کر رہے ہو تو عمل بھی اتنا ہی زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌ۔ جب باتیں کرنے کے اوپر آتا ہے تو بس باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتا، دلیلیں دیتا رہتا ہے، ایسی دلیلیں کہ واقعاً ان سے بڑا کوئی صاحب عمل نہیں۔ وَمِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌ۔ لیکن جب عمل کے میدان میں دیکھو تو زیرو، بہت کم عمل ہے۔ لہٰذا اصل چیز یہ ہے کہ عمل ہونا چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ۔ پروردگار میرے عمل کو احسن عمل میں تبدیل فرما دے، میرے عمل کو احسن عمل میں بدلنے کی مجھے توفیق عنایت فرما۔ عمل کی اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے اسلام میں اور شریعت میں، اس کے اوپر زور کیوں دیا گیا ہے؟ امام ہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الناس فی الدنیا بالاموال وبالآخرۃ بالاعمال۔ پوری دنیا کی دوڑ جو ہے آج بزنس، کاروبار، مال، دولت، جن کو اپنے مال و دولت کا کوئی حساب نہیں معلوم ہے، جس کا کوئی اندازہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بھی اپنے مال و دولت کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام بھی کہتا ہے کہ محنت کرو، کوشش کرو، مال و دولت کماؤ، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کا انسان استعمال کرے، اپنی زندگی میں راحت و آرام ہونا چاہیے، گھر والوں کے لیے محنت مزدوری کوشش کی جائے، یہ ثواب ہے، اور یہ ایک طریقے کا جہاد ہے۔ جہاد صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا، جہاد کارخانے میں بھی ہوتا ہے، یہ جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے، بیوی بچوں کے لیے آدمی محنت مزدوری کر رہا ہے، در حقیقت اسلام نے اس کو بھی ایک طرح کا جہاد قرار دیا ہے۔ تو
اب اگر جتنا بھی انسان مال ہو تو کماتا ہے، امام کہتے ہیں کہ الناس فی الدنیا بالاموال، دنیا میں آدمی کی ویلو مال کے ذریعے سے ہے، جس کے پاس جتنا مال ہے اہل دنیا کی نظر میں اس کی اتنی ہی قیمت ہے، لیکن بالآخرت وفی الآخرت بالاعمال، آخرت میں جو ہے عمل کے ذریعے آدمی کی کل قدر و قیمت ہوتی ہے۔ لہذا دنیا میں ویلو بنانا ہے تو مال حاصل کرنا پڑے گا، اور آخرت میں اگر ویلو اور قدر و قیمت کو بڑھانا ہے تو پھر عمل کو بہتر سے بہتر کرنا ہوگا۔ بہتر عمل کیا ہے؟ ہر آدمی، ہر جوان یہ سوچتا ہے کہ ہمارا اچھا عمل کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آج ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہماری زندگی ٹینشن فری ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی زحمت نہ ہو۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں افضل الاعمال احمزها، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ سخت ہو۔ انسان روزہ رکھتا ہے مگر ٹھنڈے موسم میں ہے، برفباری ہو رہی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، اس نے بھی روزہ رکھا، اور دوسرا وہ روزہ رکھ رہا ہے جو جولائی یا اگست کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، لائٹ نہیں ہے، اور واقعاً کام کاج بھی ہے، تو بتائیے کیا ان دونوں کا ثواب برابر ہے؟ ایک آدمی اے سی میں ٹھنڈے موسم میں نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی سر سے لے کر پیر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ان دونوں کا عمل کیا ایک جیسا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جہاں آدمی اس عمل میں جتنی سختی برداشت کرے گا وہ عمل اتنا ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد ہے کہ افضل العمل ادومہ وان قل، سب سے بہتر عمل وہ ہے جو کنٹینیو مسلسل انجام دیا جائے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم لوگ عمل تو کرتے ہیں مگر موسم کے اعتبار سے ہے، مہینے 2 مہینے جوش رہا، ماہ رمضان آیا، سب کے سب میدان عمل میں اتر گئے، اور اس کے بعد پھر مسجدیں اسی طریقے سے خالی ہو گئیں۔ ماہ محرم آیا، ہر ایک طرف دیکھیے رونق ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم عمل کے میدان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی آپ دیکھیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال ادومہ، سب سے بہتر عمل وہ ہے کہ جو آپ مسلسل کرتے رہیں، وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ ہر روز 2 رکعت نماز آدمی مستحب پڑھ رہا ہے مثلاً، لیکن روزانہ ہے، ایک تسبیح پڑھ رہا ہے مگر روزانہ ہے، جس چیز کا سلسلہ چلتا رہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے ارشاد فرمایا افضل الاعمال لزوم الحق، سب سے افضل عمل وہ ہے کہ جہاں آپ حق کے ساتھ رہیں۔ اسی طریقے سے جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت کے اوپر نماز پڑھنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نماز وقت پر یعنی اول وقت انسان نماز پڑھے، وبر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اور والجہاد فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں جہاد کرنا، یہ افضل عمل قرار دیا گیا۔ کچھ عمل وہ ہیں کہ جس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، اور اس میں سے امام نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينفع معہن عمل، اللہ اکبر، 3 کام اگر انسان کرتا ہے تو چاہے جو عمل کر لے اس سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ الشرک باللہ، اگر مشرک ہے، خدا کا شریک کسی کو قرار دے رہا ہے، چاہے جو عمل کر لے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وعقوق الوالدین، اگر ماں باپ نے اس کو عاق کر دیا ہے تو پھر اس سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ والفرار من الزحف، اگر میدان جنگ سے فرار کر رہا ہے تو چاہے اس کے بعد یہ کوئی نیک سے نیک عمل کر لے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ما عمل من لم يحفظ لسانہ، اللہ اکبر، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ یعنی خدا نخواستہ اگر کسی کی زبان کنٹرول سے باہر ہے تو یہ جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے یہ اس کا عمل زیرو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد ہے لا ينفع مع الشک والجحود عمل، اگر انسان کے اندر شک پایا جاتا ہے، خدا کا منکر ہے یا یقین کی منزل میں نہیں ہے تو وہاں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ارشاد ہے احذر کل عمل یعمل فیہ فی السر، کن عملوں سے اور کن چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو کام آپ چھپ کر انجام دے رہے ہیں اور ظاہر میں سب کے سامنے اس کام کو انجام دیتے ہوئے شرم محسوس ہو، انسان حیا کرے، ایسے عمل سے بچو۔ اسی طریقے سے ارشاد ہے ایاک وکل عمل اذا ذکر علی صاحب انکرہ، ہر اس کام سے بچو، اپنے کو بچاؤ کہ جب وہ کام دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے تو آدمی کہے نہیں 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 بھائی میں نے نہیں کیا، یہ میں نہیں کرنے والا تھا، وہاں میں نہیں تھا۔ جب تنہائی میں آدمی کام کر رہا ہے تو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں اس کا ذکر ہو جائے تو آدمی اس کا انکار کرے۔ عمل جو بھی ہونا چاہیے وہ محکم، مستحکم، ہر اعتبار سے مکمل ہونا چاہیے۔ امام سجاد نے یہ دعا کی ہے کہ پروردگار
وعملی وبعملی الی احسن الاعمال، میرے عمل کو بہترین عمل قرار دے دے۔ روایت میں ہے کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، امام صادق سے یہ روایت ہے، تو پیغمبر نے دیکھا قبر میں جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی کہیں کمی ہے، تو آپ نے اس کو برابر کر دیا، فسواہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو برابر کیا اور ٹھیک کیا۔ ثم قال، پھر پیغمبر نے فرمایا، دیکھیے قبر کی بات ہے، قبر تو ایسی ہے، آپ نے فرمایا اذا عمل احدکم عملا فلیتقن، کہ تم میں سے جو کوئی بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ مکمل، کامل اور بہترین سے بہترین ہونا چاہیے، یعنی قبر بھی پیغمبر نے بنائی تو اس میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ اس جگہ پر جو کل کو خراب ہونے والی ہے، جس پہ پانی آنے والا ہے اور جس کی شکل بگڑنے والی ہے، وہاں بھی اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہمارا عمل اچھے سے اچھا ہو۔ کیوں عمل اچھے سے اچھا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے تمام اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، تمام کے تمام اعمال دوشنبے کے دن، منڈے کے دن اور خمیس تھرسڈے یعنی جمعرات کے دن خدا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو استغفار کرنے والا ہے وہ استغفار کر لے تو اسے معافی دے دی جاتی ہے، جو توبہ کرنے والا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ اہل بغض و عناد ہیں، جن کے دلوں میں کینے پائے جاتے ہیں، جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے ان کے اعمال کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے عمل کر لیا تو خدا کو قبول کرنا ضروری نہیں، پروردگار اسی وقت قبول کرے گا جب واقعاً دل میں خلوص ہو، نیت اچھی ہو اور دلوں میں کینہ اور ضغائن نہ پائے جاتے ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا قد قال عبداللہ بن ابان ان قوما من موالیک سألونی ان تدعو اللہ لہم، آپ کے چاہنے والے کچھ لوگوں نے کہا ہے مجھ سے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ ان کے لیے دعا فرما دیے، تو امام نے فرمایا واللہ انی لعارض اعمالهم علی اللہ فی کل یوم، خدا کی قسم، امام کیا کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم میں ان کے اعمال کو ہر دن خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یعنی جتنے بھی ہمارے یہ اعمال ہیں یہ ہمارے تمام اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور امام وقت ان اعمال کو ہماری طرف سے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ لہٰذا کم سے کم آدمی اتنا تو ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ان ہمارے عمل سے امام کو شرمندگی نہ ہو اور خدا کی بارگاہ میں امام کو خجالت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری بات، آخری بات یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کچھ بھی آپ عمل کریں گے روز قیامت اچھا عمل کریں گے وہ بھی دکھائی دے گا، اور جو برا عمل کیا جائے گا وہ بھی دکھائی دے گا۔ سورہ زلزال یا زلزلہ آیت نمبر 7 اور 8، اچھا عمل بھی دکھائی دے گا، برا عمل بھی دکھائی دے گا، ہر آدمی کو اس کا عمل روز قیامت سامنے نظر آئے گا۔ لہٰذا بہتر سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ آخر میں ایک بات اور بتا دوں کہ جو لوگ بچے اچھا سا اچھا رزلٹ لاتے ہیں، بہترین رینک لاتے ہیں، دوسری تیسری پوزیشن پہ آتے ہیں، وہ بھی افسوس کرتے ہیں کہ آدھے نمبر سے 1 نمبر سے میں رہ گیا، میری فرسٹ پوزیشن آ سکتی تھی، میں اور تھوڑا سا بہتر کارکردگی کرتا، تھوڑی اور محنت کرتا، 1 آدھ 2 سوال پہ اور ٹک کر دیتا تو میرا رینک اور بہتر ہو جاتا۔ روز قیامت جنت میں مومن اس بات پر افسوس نہیں کرے گا کہ اسے جنت مل گئی، بلکہ اہل جنت بھی اپنے دانت کاٹیں گے، غصہ کریں گے، کاش 1 صلوات زیادہ پڑھ لی ہوتی، 2 رکعت نماز زیادہ پڑھ لی ہوتی، 1 صفحہ قرآن کا زیادہ پڑھ لیا ہوتا، ماں باپ کے ساتھ تھوڑا بہت اور حسن سلوک کر لیا ہوتا، ماں باپ نے کچھ کہا تھا تو گردن کو جھکا لیا ہوتا، تو آج ہمارا درجہ بھی اپنے بھائی اور اپنے رشتہ داروں جیسا ہو جاتا۔ مختصر یہ کہ ہماری زندگی ایک سعی پہم ہے اور مسلسل عمل ہے، اور اس میں ہمیں بہترین سے بہترین عمل انجام دینا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے افضل عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے اور کنٹینیو انجام دیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، کم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کو سامنے رکھ کر شاید علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، یعنی انسان کو یقین محکم کے ساتھ اور عمل پہم کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ امام سجاد نے بھی یہی فرمایا ہے کہ پروردگار مجھے افضل یقین کی دولت سے مالا مال فرما
اور عمل میں بھی احسن اعمال کی منزل تک پہنچا دے۔ مختصر یہ کہ زندگی عمل کا نام ہے، مسلسل عمل کا نام ہے، کوشش، محنت اور دھوپ کا نام ہے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو چاہے آخرت کی۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جو جتنا عمل کرے گا، جیسا عمل کرے گا، اس کا درجہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کنٹینیو، مسلسل عمل کرتے رہو تاکہ تمہارے درجات بلند ہوں، اور روز قیامت جب اپنی آنکھوں سے اپنے اعمال کو دیکھو تو تمہیں خوشی ہو، کہیں تم افسوس نہ کرو۔ رب کریم پروردگار ہمیں حسن عمل اور حسن نیت اور افضل نیت کی توفیق عنایت فرما، اور روز قیامت پروردگار ہمیں بہترین اعمال ہمیں ہماری نگاہوں کے سامنے پیش کرنا، اور برے اعمال اور برے مناظر سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔